السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مان اسے چھوڑے اور ہماری بات سنے۔ وہ کب سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنا کام کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس لیے جب وہ کافی دیر مصروف رہا تو مجبوراً ناز خود ہی بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے فائل اور پین پکڑ کر اس نے ٹیبل پر رکھا اور خود اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ جی بولیں، کیا کہنا ہے مان کی جان کو؟ پیار سے اس کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے ارمان نے محبت سے پوچھا، جبکہ آج اس کا یوں گود میں آ کر بیٹھنا اسے بالکل عجیب نہیں لگا تھا، بلکہ آج تو ارمان نے اپنا بایاں بازو اس کی کمر کے گرد بھی باندھا ہوا تھا۔ آخر اب وہ اس کے لیے کوئی غیر محرم تھوڑی تھی، اب تو وہ اس کی قانونی اور شرعی بیوی تھی، وہ جیسے چاہتا اسے چھو سکتا تھا۔ آپ کو گٹار بجانا آتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو معصومیت سے چھپکاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ جی آتا ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بالوں کے بعد ارمان نے اس کے دانے رخسار کو پیار سے سہلاتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ آج ہم نے زوہان بھائی کا گٹار دیکھا تھا تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں بھی بجانا سکھائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی گٹار بجانا آتا ہے تو ہم آپ کو بولیں تاکہ آپ ہمیں ہمارا گٹار بھی لا کر دیں اور ساتھ میں بجانا بھی سکھائیں۔ تو کیا آپ ہمیں گٹار بجانا سکھائیں گے؟ زوہان کی ساری بات اس کے گوش گزار کرتے ہوئے آخر میں وہ لاڈ سے پوچھنے لگی، جس پر ارمان زوہان کی چالاکی اور اپنی بیوی کی معصومیت پر صرف مسکرا ہی دیا۔ جی بالکل، مان اپنی ناز کو نہ صرف گٹار بجانا سکھائے گا بلکہ ناز کو ان کا اپنا گٹار بھی دلائے گا تاکہ ناز زوہان کا نہیں اپنا گٹار بجا سکے۔ اس کی کمر پر دونوں بازو باندھ کر ارمان نے اسے اپنے نزدیک کرنے کے ساتھ ساتھ محبت سے بھی جواب دیا، جس پر ناز کے چہرے پر فوراً بچوں جیسی مسکراہٹ پھیلی۔ تھینک یو مان، اب بہت 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 زیادہ اچھی ہیں۔ خوشی سے چہکتے ہوئے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے گلے لگتے ہوئے ناز نے اس کی تعریف کی اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ارمان کو اس کی تعریفی انداز پر ڈھیروں پیار آیا تھا، جو آج اس نے چھپایا نہیں تھا بلکہ اس کے رخسار کو چومتے ہوئے دکھایا بھی تھا۔ لیکن افسوس کہ اس کی معصوم بیوی اس کے پیار کو سمجھنے کی بجائے اپنی یہ باتوں میں اسے لگا چکی تھی، جو بنا تھکے اس کی نہ جانے کون کون سی باتیں سن رہا تھا۔ دعا یار، تم سر سے بات تو کرو، ایم شور وہ تمہاری ہیلپ کریں گے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں بھلا انہیں کیسے بتا سکتی ہوں؟ زوبیہ کے مشورے پر دعا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کم آن دعا، سر صرف تمہارے سر نہیں بلکہ ہسبینڈ بھی، اور اپنے ہی ہسبینڈ کو بھلا یہ بات بتانے میں کیا شرم؟ دعا کی جھجک پر مہر ماں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر دعا نے اسے بھی گھورا، لیکن وہ زوبیہ تھوڑی تھی جو اس کی گھوری پر خاموش ہو جاتی، بلکہ وہ تو مہر ماں تھی اپنی کرنے والی۔ ایسے گھورو مت اور تم تو رہنے ہی دو، میں خود سر کو بول دیتی ہوں، وہ تمہاری ہیلپ کر دیں گے۔ نہیں مہرو، رکو۔ ایکسکیوز می سر۔ دعا کی ایک بھی بات کان پر دھرے بغیر مہر ماں کھڑی ہوئی اور ارشان کو پکارا جو وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ یس سر، آپ سے ایک ہیلپ چاہیے۔ جی بولیں۔ اس کی آواز پر ساری کلاس مہر ماں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جس پر دعا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سر، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں وہاں آپ کے پاس آ کر آپ کو بتا سکتی ہوں؟ سب کی مرکزِ نگاہ خود پر ہی دیکھ کر مہر ماں نے ارشان سے اجازت تب مانگی، جس نے اس سر ہلا کر دے بھی دی۔ سر وہ کیا ہے نا، میری فرینڈ اور آپ کی پیاری وائف، مطلب دعا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے تو کیا ہوا انہیں؟ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر ارشان نے فکر مندی سے دعا کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کیوں پر کرسی کے نیچے ہی چھپنے کو تیار تھی۔ نو سر، ویسے والی طبیعت خراب نہیں بلکہ وہ والی طبیعت خراب ہے، مطلب گرلز ایشو، یو نو۔ اس کی فکر مندی پر مہر ماں نے اسے پوری بات سمجھائی، جسے سمجھ کر ارشان ریلیکس ہوا، جبکہ اپنی بیوی کی جھجک اور چھپنے کی وجہ اسے اب سمجھ آئی تھی۔ اس لیے سر، اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ ساری کلاس کے بیچ میں اٹھ کر جانے میں اسے شرم آ رہی ہے، بلکہ وہ تو آپ کو بتانے سے بھی جھجک رہی ہے۔ اوکے کلاس، آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں، آپ سب جا سکتے ہیں۔ مہر ماں کی مکمل بات سن کر ارشان نے کلاس ختم کر دی، جس پر پوری کلاس تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر پوری کلاس خالی ہوئی۔ سب اسٹوڈنٹ کے چلے جانے کے بعد مہر ماں نے اشارے سے انوشا اور زوبیہ کو بھی باہر آنے کا کہا، جو اس کا اشارہ سمجھ کر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی، اور پیچھے اب کلاس میں صرف ارشان اور دعا ہی تھے۔ اسٹاپ دعا۔ سب کے چلے جانے کے بعد وہ چل کر اس کے قریب آیا، جو تیسری رو میں بیٹھی سر جھکا کر اپنی انگلیوں کو سختی سے مروڑ رہی تھی، جس پر ارشان نے کھڑے کھڑے اسے رکنے کا بولا، جو اس کے کہنے پر رک بھی گئی، مگر شرمندگی کے باعث اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ چلیں گھر چلتے ہیں۔ ڈسپینسری کے بجائے گھر جانے کا سن کر دعا نے یکدم سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی سر جھکا گئی۔ میں نہیں چاہتا آپ ڈسپینسری میں جا کر خود کو آکورڈ فیل کریں، اس لیے چلیے گھر چلتے ہیں۔ اس کے ناسمجھی کا جواب دیے ارشان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، جس پر دعا اس کی اپنی پریشانی سمجھ آنے پر اندر ہی اندر مسکرائی، جبکہ جھجکتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ارشان کے ہاتھ پر رکھا اور ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھا کر چادر لیتے ہوئے اس کے ہمراہ کلاس سے نکل گئی۔ ہیلو گرلز، یہ میری بھابھی کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ شکر ہے آپ نے نوٹ کیا، ورنہ کسی کی موجودگی میں آپ تو سب بھول ہی جاتے ہیں۔ وہ جو دعا کو نہ پا کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوا پوچھ بیٹھا تھا، اس کا جواب مہر ماں نے نہایت عمدہ طنز سے دیا، جو اس کے طنز کو سمجھتا کھل کر ہنسا۔ ہاں کسی کہاں، میں تو ان کی موجودگی میں سب بھول جاتا ہوں، پر دیکھے نا انہیں احساس ہی نہیں۔
महरमा का जवाब देते हुए ज़ुहान ने सीधा अनुषा को देखते हुए अपना दुखड़ा रोया, जो ज़ुहान की बात पर नज़रें चुरा गई। ज़ुहान की नज़रों पर अनुषा की नज़रें चुराना तो पक्का हो गया था, और ये मंजर महरमा कई बार देख चुकी थी, जबकि 2-3 बार उसने अनुषा से पूछा भी कि वह जवाब क्यों नहीं देती ज़ुहान को, जिसका जवाब में उसे सिर्फ अनुषा की चुप ही मिली। वो बोलती तो वैसे भी कम ही थे, लेकिन सामने जब ज़ुहान आता तो वो बोलती के साथ साथ उसकी गर्दन भी झुक जाती थी। अब यह एहतराम था या परहेज़, ये सबकी समझ से बाहर था। तुम तीनों बैठो, मैं ज़रा ये नोट्स कॉपी करवा कर आई। रुको ज़ुबी, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी लाइब्रेरी से कुछ बुक्स चाहिए। ज़ुबिया के कहने पर महरमा भी उसके साथ ही उठकर चली गई, जबकि उन दोनों के यूँ चले जाने पर और ज़ुहान की नज़रों पर अनुषा मज़ीद कन्फ्यूज़ हुई। आपकी यह अदा बहुत प्यारी है अनुष। उसकी बात और अपने नाम पर अनुषा ने नासमझी से उसे देखा, लेकिन उसकी निगाहें इस कदर जानलेवा थीं कि वह देखते ही पलकें झुका गई। ये जब आप झिझकते हुए अपने बालों को कान के पीछे करती हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं। बतौर हरकत करके ज़ुहान ने उसे बताया कि उसे वो उस वक्त कितनी प्यारी लगती है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? चले माना कि आप बहुत कम बोलती हैं, लेकिन एक शख्स बोलता रहे और सामने वाला चुप का ताला लगा कर बैठा रहे, ये अच्छा थोड़ी लगता है। उसकी खामोशी पर ज़ुहान एक बार फिर बोला, लेकिन वो जवाब देने के बजाय उठकर वहाँ से चली गई। हाय ज़ुहान सुल्तान, तेरी लव स्टोरी तो शायद गूंगी ही रहेगी। हर बार की तरह इस बार भी उसके पास सिवाय ठंडी आह भरने के कुछ था ही नहीं, इसलिए यही करके बेचारा अपनी क्लास लेने चला गया, जब वो उसकी खातिर छोड़ चुका था। कहीं दर्द तो नहीं? थोड़ा सा दर्द है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन दर्द कम है तो इसकी वजह से बेहतियाती मत करिएगा, बल्कि ज़ख़म अभी ताज़ा है तो आपको पूरी एहतियात करनी होगी, ठीक है? जी डॉक्टर। नर्स, अब आप इनके बैंडेज चेंज कर दें और थोड़ी देर बाद इनकी ड्रिप भी चेंज कर दीजिएगा। ओके डॉक्टर। अपने पेशेंट को चेक करने के बाद आयरा ने नर्स को 2-3 हिदायत दी और रूम से बाहर निकल कर तकरीबन आधे घंटा उसने चाइल्ड वार्ड में बच्चों के साथ गुजारा। वो अक्सर अपना इजाफी वक्त चाइल्ड वार्ड में ही गुजारा करती थी, जिस पर वहाँ मौजूद बच्चे भी कई हद तक उससे मानूस हो चुके थे। थोड़ी देर वहाँ वक्त गुजार कर उसने वक्त देखा जहाँ शाम के 6 बज रहे थे, मतलब उसके ऑफ का टाइम था। बच्चों को अपना ख्याल रखने का बोलकर वो वहाँ से निकल कर अपने कैबिन में आई और 2-3 अपनी ज़रूरी चीज़ें लेने के बाद दोबारा कैबिन से निकली और हॉस्पिटल से बाहर निकली, जहाँ रोज़ की तरह आज भी अपने इंतज़ार में हाथ को गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा पाया। डार्क ब्लू पैंट पर वाइट टी शर्ट पहने उसने कफ कोहनियों तक फोल्ड किए हुए थे, जबकि शर्ट के ऊपरी 2 बटन हमेशा की तरह आज भी खुले थे। बालों को नफासत के साथ सर पर पीछे की जानिब जेल से सेट करके दाहिनी कलाई पर ब्रांडेड वॉच और बाएं हाथ की चौथी उंगली पर चांदी की अंगूठी पहनी हुई थी, जिस पर नीले रंग का पत्थर जड़ा हुआ था। अपनी हेज़ल ग्रे आंखों में उसके लिए बेइंतहा दीवानगी समोए वह नाभी लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजाकर उसे देखकर सीधा हुआ और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। जो मुस्कुराती हुई उसके पास आई और उसकी शर्ट के खुले बटन्स को बंद करके गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसकी हरकत पर हाथ सर झटक कर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह हमेशा अपने बटन्स खोल कर ही रखता था, लेकिन जब से शादी हुई थी तब से आयरा जब भी उसके बटन्स खोले देखती तो चुपचाप बंद कर देती थी। अपने सर को झटक कर वो खुद भी चलता हुआ अपनी साइड पर आया और गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी सड़क पर दौड़ाई। कैसा गुजरा दिन? रोज़ की तरह नज़रें उसके दिलकश रूप में उलझाए सवाल किया गया और रोज़ाना वापसी पर उससे यही पूछता था। बहुत अच्छा। मुझे याद किया? नज़रें सामने सड़क पर टिकाई दूसरा सवाल किया गया। थोड़ा सा। दिलसोज मुस्कुराहट के साथ आयजा ने दिलकशी से जवाब दिया, जिस पर हाथ ने निगाहें सड़क से हटाए उसकी तरफ उठाई। लेकिन मैंने आपको बहुत याद किया। कितना याद किया? जितना एक दिन में किसी इंसान को याद किया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा। मैंने हर एक गुजरते लम्हे में आपको याद किया। उसके दिलकश जवाब पर आयरा सर झुकाकर सिर्फ मुस्कुरा ही दी। दुआ भाभी, एक कप चाय बना दें यार प्लीज़, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो सभी बाहर लॉन में बैठे हुए थे जब बाहर से अंदर आकर ज़ुहान अपना माथा 2 उंगलियों से दबाते हुए दुआ से बोला, जो आयरा और नाज के साथ बैठ कर ना जाने क्या गप्पे मार रही थी, जबकि उनके साथ ही अरशान और फैज़ान बैठे अपनी कोई बातें कर रहे थे। अरमान फ़िलहाल कोर्ट से ही वापस नहीं आया था। दामिर सुल्तान अपने कमरे में आराम करने जा चुके थे और हाथ किसी काम से बाहर था। उनकी तबीयत ठीक नहीं, तुम खुद जाकर बना लो। इससे पहले दुआ उठती अरशान ज़ुहान को बोलकर बात ही ख़त्म कर दी। क्यों, क्या हुआ भाभी को? भाभी आप ठीक तो हैं? आज यूनी से भी आप जल्दी वापस आ गई, सब ठीक है ना? क्या हुआ दुआ, सब ठीक है? ज़ुहान के बाद आयरा ने भी फिक्रमंदी से पूछा, जबकि दुआ जो कि अरशान के टोकने पर शर्मिंदा हुई थी अब यूँ सबकी फ़िक्र और सवालों पर मज़ीद उलझी कि क्या जवाब दे कि उसकी कौन सी वाली तबीयत ख़राब हुई है। वो आयरा भाभी? कुछ नहीं भाभी, वो बस इनका बीपी लो हो गया था और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी उलझन अरशान ने खुद ही जवाब देकर ख़त्म की। अब कैसी हो, तुमने बताया क्यों नहीं? उसकी नब्ज़ को देखते हुए आयरा ने सवाल किया। मैं ठीक हूँ भाभी, परेशान नहीं। और तुम ज़ुहान, थोड़ी देर बैठे, मैं बना देती हूँ चाय। नहीं रहने दे भाभी, आप रेस्ट करें, मैं खुद बना लूँगा। उसे रुकने का बोलकर ज़ुहान खुद ही अंदर की जाने बढ़ा, लेकिन आयरा ने उसे रोक दिया। रुको, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। तुम्हारे सर में दर्द है ना? लेकिन भाभी। कोई बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं चाय वहीं भिजवा दूँगी। और हाँ, चाय के साथ टैबलेट भी भिजवाऊँगी, खा लेना। ओके? जी भाभी।
آئرہ کی پریشانی پر ذوحان نے مسکرا کر اسے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ آئرہ اس کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ ٹیرس پر کھڑی وہ نہ جانے آسمان پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ یوں ہی نگاہیں آسمان پر چمکتے ستاروں پر ٹکائے کھڑی تھی، جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کوئی سکون نہیں بلکہ صرف اداسی اور محرومی ہی تھی، جبکہ ذہن کے پردوں پر اس شخص کی باتیں جو ہر بار اپنی شرارتی باتوں سے اسے بولنے پر اکساتا، مگر وہ ہر بار اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ جب آپ جھجکتے ہوئے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی ہیں۔ اس کی بات یاد آئے نہ جانے کیوں، پر انوشا کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ اپنے خیالوں میں مگن اس کا فون بجا جو اس نے بنا دیکھے اٹھا لیا، لیکن دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز پر اس کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئیں۔ مجھے یاد کر رہی تھیں؟ پرشوق آواز میں دوسری طرف ذوحان نے سوال کیا اور خود بھی کھڑکی کی جانب آئے آسمان کو دیکھنے لگا، جہاں آج چاند تو تھا لیکن ہلکا ہلکا۔ اس کے سوال پر انوشا گھبرائی کہ اسے کیسے پتا، وہ اسے سوچ رہی ہے۔ ویسے ایسی خوش قسمتی ذوحان سلطان کی کہاں کہ آپ مجھے سوچیں۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، وہ کیا ہے نا، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو سوچا آپ سے بات کر لیں۔ ساری بات اسے بتائے وہ بیڈ پر آ کر لیٹا اور لائٹس ریموٹ سے آف کر دیں۔ مجھ سے بات کر کے کیا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ سوال انوشا کے دل میں آیا، لیکن افسوس کے زبان تک لانے کی ہمت اس نے بالکل نہ کی۔ نوش۔ اپنے بولنے کے بعد بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو ذوحان نے نہایت محبت سے اس کا نام پکارا، جسے سن کر انوشا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ اتنے پیار سے اس کا نام لیتا تھا کہ کئی بار انوشا کو اپنے نام سے ہی پیار ہونے لگتا تھا۔ آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو یوں میرا کال کرنا یا آپ سے بات کرنا عجیب لگتا ہوگا، لیکن یقین کریں میں آپ کے ساتھ فلرٹ یا ٹائم پاس نہیں کر رہا۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ رکا، اور وہ اس کے رکنے پر انوشا نے دل سے دعا کی کہ کاش وہ آگے کچھ نہ بولے۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں انوش۔ اس کی بات تھی کہ انوشا کی آنکھیں سختی سے بند ہوئیں اور دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز۔ جس دن میں نے آپ کو پہلی بار دعا بھابھی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو یقین کریں اس دن آپ مجھے بہت سادہ اور معصوم سی لگی۔ نہ جانے کیوں پر آپ کو دیکھ کر میں نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ میرے دل چاہا میں آپ کو بنا پلک جھپکائے دیکھتا رہوں۔ میں نہیں جانتا نوش کب اور کیسے آپ مجھے اتنی اچھی لگنے لگی، لیکن جب بھی صحیح اب آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسے میرے لیے آپ خاص ہیں بالکل اسی طرح آپ کے لیے میں بھی خاص ہو جاؤں، سب سے خاص، جس کا مقام آپ کے دل میں سب سے الگ ہو۔ آپ نے کبھی میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی آپ کی خاموشی کا مطلب انکار نہیں سمجھا، بلکہ ہر بار آپ کی خاموشی پر اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید آج نہیں تو کل آپ مجھے جواب دے دیں گی، اور اسی امید پر قائم ہوں۔ نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ذوحان نے ٹھہر ٹھہر کر اپنے دل کی ساری بات اس تک پہنچائی، جبکہ وہ اس کے لہجے میں موجود اپنے لیے اتنی عزت اور احترام محسوس کر کے نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میلوں دور بنا دیکھے ہی اس کی سانسوں سے محسوس کر چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ نوش جواب دیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی بے چین آواز اسپیکر پر ابھری، جس پر انوشا اسے جواب دینا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ تھے کہ ہونٹوں سے ادا ہونے کو تیار ہی نہ ہوئے۔ جب کہ سسکی روکنا مشکل ہوئی تو وہ بنا کچھ بولے ہی کال کاٹ گئی اور نیچے زمین پر گھٹنوں میں سر دیے سسکیوں سے رونے لگی۔ نہ جانے ایسا کون سا درد تھا اس کے اندر، ایسی کون سی وجہ تھی جو ذوحان کی اتنی محبت جتانے پر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھ کر روتی رہی، اور دوسری جانب اپنے کمرے میں ذوحان کی باقی رات بے چینی میں گزری، جبکہ اسے شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا تاکہ یونی میں اس سے مل سکتا۔ فی الحال تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی جا کر انوشا سے روبرو اس کے رونے کی وجہ پوچھ لیتا۔ اگلے دن ذوحان وقت سے پہلے یونی پہنچ کر گیٹ کے پاس ہی انوشا کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد بھی وہ یونی نہ آئی، جبکہ انتظار کرتے کرتے اس کے 2 لیکچرز بھی مس ہو گئے۔ لیکن اسے لیکچرز کی پرواہ کب تھی؟ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تو اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ مہرما سے جا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا، جس نے کہا کہ اسے نہیں پتا وہ کیوں نہیں آئی۔ مہرما کے جواب کے بعد وہ مایوس ہوا اور سارا دن انتظار کرنے کے بعد گھر آ گیا۔ اسی طرح اگلے 2 دن انوشا یونی نہ آئی اور ذوحان کا صبر جواب دیتا گیا۔ 19 صبر آزما لمحوں کے ساتھ وہ لان میں بیٹھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اس کا یوں کھویا کھویا انداز فیضان کو عجیب لگا۔ وہ ابھی کورٹ سے واپس آیا تھا جب ذوحان کو اکیلے ہی لان میں الجھا ہوا پایا۔ کیا سوچ رہے ہو، خیر تو ہے؟ اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے فیضان نے اپنا بیگ دوسری کرسی پر رکھ کر سوال کیا، جس پر ذوحان نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے فیضان کو اور پھر زمین کو دیکھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ویسے ہی۔ چلو اب بتاؤ کیا ہوا، انوشا کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ اس کی بات سے مطمئن نہ ہوئے فیضان نے سیدھا انوشا کا نام لیتے ہوئے بات پوچھی، کیونکہ اتنا تو جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کی وجہ ہو نہ ہو وہی ہوگی۔ جبکہ فیضان کے صحیح ٹوکنے پر ذوحان نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ کچھ ہو تو کچھ ہو نا بھائی، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا بھائی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں جب بھی اس سے بات کرتا ہوں وہ اگنور کر دیتی ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ تو مسئلہ کیا ہے، اس کا اگنور کرنا یا جواب نہ دینا؟ نہیں بھائی یار، یہ بات نہیں، بات بھلا کیا ہے؟ دیکھیں آپ ٹھیک ہیں، وہ مجھے جواب نہیں دیتی، اگنور کر دیتی ہے، لیکن کبھی بھی میں نے اس کے چہرے یا انداز پر یہ محسوس نہیں کیا کہ اسے برا لگتا ہو۔ اسے برا نہیں لگتا، اسی وجہ سے پرسوں کال پر میں اسے اپنے دل کی بات بتائی کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کتنی اہم ہے وہ میرے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں میری ساری بات سن کر وہ جواب دینے کے بجائے رونے لگی، تو میں نے اس سے وجہ پوچھی
کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو روتے ہوئے وہ کال ہی بند کر گئی اور اب 2 دن سے یونی بھی نہیں آ رہی۔ ساری بات فیضان کو بتاتے ہوئے آخر میں اس کے لہجے میں صاف اداسی اور بے چینی تھی، جسے محسوس کر کے فیضان کو اس کی حالت پر صرف ہنسی آئی جو پہلی بار اس قدر الجھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ اپنے تجربے کے مطابق فیضان نے سوچتے ہوئے جواب دیا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہی بھائی کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ بتاتی بھی نہیں۔ دیکھیں اب نہ کال اٹھا رہی ہے اور نہ یونی آ رہی ہے، ایسے کیسے معلوم ہوگا کہ وجہ کیا ہے؟ اتنی جلد بازی نہیں دکھاؤ ذوحان سلطان، بلکہ تھوڑا صبر کرو، کیونکہ بے صبری صرف تمہارا کام بگاڑے گی اور کچھ نہیں۔ اس لیے میری مانو تو انوشا کو تھوڑا وقت دو تاکہ وہ تمہاری باتوں اور محبت کو سمجھ سکے، اور یقین کرو جب وہ سمجھ جائے گی تو خود بخود تمہیں اپنے اس رویے کی وجہ بتا دے گی، لیکن اس وقت تک تمہیں صبر سے کام لینا ہے، سمجھے؟ پیار سے اس کی الجھن کو کم کرتے ہوئے فیضان نے اسے سمجھایا کہ جلد بازی سے نہیں بلکہ صبر سے کام لے، اور اس کی باتیں کئی حد تک ذوحان کو پرسکون کر گئیں۔ اس نے فیضان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی۔ گڈ، چلو اب اٹھو اور اندر چلو، باہر سردی ہو رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گے۔ خود اٹھتے ہوئے فیضان نے اسے بھی اٹھنے کا کہا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ کافی دیر باہر بیٹھ کر سوچتے ہوئے تھک کر تھوڑی دیر بعد ذوحان بھی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔